میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں آپ سب کو اس آج کی بائبل سٹڈی میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ حالات کی وجہ سے یہ بائبل مقدس کی سٹڈی جو ہے یہ آن لائن بھی ہو رہی ہے، کیونکہ سارے لوگ آ نہیں سکتے۔ تو جو لوگ آن لائن اس بائبل سٹڈی میں ہمارے ساتھ ہیں، ہم انہیں خصوصی طور پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹے ایٹ ہوم، اسٹے سیف۔ تو جہاں کہیں بھی آپ ہیں، آپ اگر چاہیں تو آپ بائبل مقدس لیں اور بائبل مقدس کی اسٹڈی ہمارے ساتھ کریں۔ سب سے پہلے ہم آج کا متن پڑھیں گے اور اس کے بعد میں پھر مزید آج کی باتیں کروں گا۔ آج ہم بائبل اسٹڈی کریں گے یوحنا کے مطابق انجیل، اس کا 4 باب۔ تو مہربانی سے بائبل مقدس کھولیے، یوحنا کے مطابق انجیل، اس کا 4 باب۔ یہ تو بہت سارے لوگ تو بائبل مقدس کے بغیر ہی ہیں۔ کرونا وائرس میں یہ تو نہیں سنا گیا کہ بائبل مقدس ہی نہ ہو۔ تو یہ بابو جی، فادر جی، کوئی گرجے سے کوئی بائبل مقدس لے آئیں، گرجا گھر سے کوئی 4 5 6 بائبل مقدس لے آئیں۔ یہ تو سارے بائبل کے بغیر ہے۔ بائبل مقدس کے بغیر بائبل سٹڈی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا اور نہ ہی آئندہ سوچنا۔ آج کی یہ جو بائبل سٹڈی ہے، ہمارے پیچھے جو کیلنڈر ہے، سارے سال کے پروگرام ہیں، یہ 7 دسمبر کی لکھی ہوئی تھی، اور 7 دسمبر والی بائبل سٹڈی آج 25 مئی کو لکھی ہے مقدسہ ماں مریم کی، وہ 7 دسمبر کو ہوگی۔ یہ جہاں تک یہ پیچھے میرے پیچھے یہ جو پوسٹر لگا ہوا ہے اس کا تعلق ہے۔ تو آج کی بائبل سٹڈی کا موضوع ہے صوبے دار کے بیٹے کی شفا۔ میں اس پہ جب ہم تلاوت کریں گے تو اس پہ زیادہ بات چیت کروں گا۔ تو یوحنا کے مطابق انجیل، اس کا 4 باب، اس کی 43ویں آیت 43، 40 اور 3، یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ تو ایک ایک آیت ایک ایک شخص پڑھے گا، جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ اپنی اپنی باری میں ایک ایک آیت مقدس پڑھیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں، میں 4 باب کی 43 آیت 43، یہ 40 اور 3، 4 باب کی، یوحنا کے مطابق انجیل 4 باب۔ کوئی اور پڑھ لے دی، بائبل مقدس آ رہی ہیں جو اوکے، ٹھیک ہے۔ ان 2 دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر جلیل کو گیا۔ 44، 44ویں آیت۔ اوکے، کیونکہ یسوع نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ 45ویں آیت۔ تو یہ جلیلیوں کے بارے میں آیت ہے، ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ 45ویں آیت۔ اور جب وہ جلیل میں آیا تو جلیلیوں نے اسے قبول کر لیا۔ جلیل ایک صوبے کا نام ہے، اس لیے کہ انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا تھا جو اس نے یروشلم میں عید کے موقع پر کیا تھا، کیونکہ وہ بھی عید منانے گئے تھے۔ جی 46ویں آیت، کوئی اور پڑھے۔
اوکے. اور وہ پھر کانہ گلیل میں آیا. کانہ جلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو مے بنایا تھا، اور کفرنہوم میں ایک رشتہ دار تھا جس کا بیٹا بیمار تھا. 47 آیت کوئی اور پڑھے. اس نے جواب میں سن کے یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے تو اس کے پاس گیا اور اس کی محنت کی کہ جب کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ قریب مر تھا. بس یہ آیت مقدس ہے. اس نے جب سنا کہ یسوع یہودیہ سے جلیل میں آ گیا ہے تو اس کے پاس گیا اور اس کی منت کی کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ قریب مرگ تھا. قریب مرگ کے معنی جو مرنے کے قریب ہو. جی 48 آیت. نہیں، علیحدہ کر کے تب کو علیحدہ بولے، یسوع کو علیحدہ بولے، یہ ایک لفظ نہ بنائے. جی ٹھیک ہے. اور سپیڈ کو سلو ڈاؤن کیا کرے. جب پاک کلام پڑھتے ہیں تو ایک ایک لفظ پہ ذرا زور دے کے اور رک کے. جی تب یسوع نے اس سے کہا جب تک کرشمے اور کرامتیں نہ دیکھو تم ہرگز ایمان نہیں لاتے. 49 آیت کوئی اور پڑھے. 49 آیت. چل 49 آیت ہے. رشتہ دار نے اس سے کہا اے خداوند پیشتر اس سے کہ میرا بچہ مر جائے. چل 50 آیت. یسوع نے اس سے کہا جا تیرا بیٹا جیتا ہے. علیحدہ کرے. جا تیرا بیٹا جیتا ہے. جا تیرا بیٹا جیتا ہے. اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا. ٹھیک ہے. تو یسوع نے اس کو کیا کہا تھا؟ کس بات کا یقین کیا؟ وہاں لکھا ہے اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا. تو یسوع نے کیا بات کہی تھی اس کو؟ شاباش. سارے یہ بولے جا تیرا بیٹا جیتا ہے. یہ 3-4 دفعہ لفظ آنا ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے. دوبارہ پڑھیے. جا تیرا بیٹا جیتا ہے. سارے بولے اوکے. 51 آیت کوئی اور پڑھے. اور وہ راہی بھی تھا کہ اس کے غلام اسے ملے اور خبر دی کہ تیرا بیٹا جیتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ راہ ہی میں تھا کہ اس کے غلام اسے ملے اور خبر دی کہ تیرا بیٹا جیتا ہے. 52 آیت. تب اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا. انہوں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے اس کی طاقت کر گئی. ویری گڈ. یہ یوحنا میں بعد میں سمجھاؤں گا. یوحنا کے مطابق انجیل میں جب کوئی بہت اہم واقعہ ہوتا ہے تو وقت ضرور بتاتے ہیں. تب اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا. انہوں نے کہا کل 7ویں گھنٹے اس کی تپ اتر گئی. جی 53 آیت. بس بات جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا کہ تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ آپ اپنے سارے خاندان سمیت ایمان لایا. ٹھیک ہے. 53 آیت میں دوبارہ پڑھوں گا. پس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا کہ تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ آپ اپنے سارے خاندان سمیت ایمان لایا. 54 آیت. 54 یہ آخری آیت ہے. یہ دوسرا کرشمہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے جلیل میں آ کر دکھایا. اس پہ ہم بعد میں بات چیت کریں گے. تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی جو بائبل مقدس کی اسٹڈی ہے وہ خاکہ آؤٹ لائن ایک صفحے کا آپ کو ملا ہے، اور میں اس کے مطابق جاؤں گا. اگر آپ اس پہ بھی کوئی چیز لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں.
میں تعارف کے طور پر انجیل مقدس بمطابق یوحنا کے متعلق 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یقیناً جو پہلی 3 انجیلیں ہیں ان کا انداز لکھنے کا، بات کرنے کا انداز چوتھی انجیل سے کچھ علیحدہ ہے، فرق ہے۔ چوتھی انجیل ایمان کے متعلق تعلیم پر زیادہ زور دیتی ہے اور معجزات پر کم۔ چوتھی انجیل میں صرف یسوع مسیح کے 7 معجزات لکھے ہیں اور انہیں معجزات کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتے، کرشمے اور کرامات یا نشانات۔ چوتھی انجیل میں لفظ معجزہ نہیں ہے۔ جو بھی معجزے ہوئے، بڑے بڑے معجزے ہوئے، لازر کا زندہ کیا جانا 11 باب میں، انہیں نشان یا کرشمے یا کرامات کہا گیا ہے، لفظ معجزہ استعمال نہیں ہوا۔ اس کے ایک اپنی باتیں ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہم کریں گے۔ میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ یوحنا کے مطابق انجیل کے 2 بڑے حصے ہیں۔ پہلا حصہ پہلے باب سے لے کر 12 باب تک اور دوسرا حصہ 13 باب سے لے کر 21 باب تک۔ ویسے تو دوسرا حصہ 12 باب کی 24 آیت سے شروع ہوتا ہے، لیکن میں آسان کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلا حصہ پہلے باب سے 12 باب تک، دوسرا حصہ 13 باب سے 21 باب تک۔ اور میں تھوڑا سا فرق بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے حصے میں کس بات پہ زور ہے اور دوسرے حصے پہ کس بات پہ زور ہے۔ یوحنا کے مطابق انجیل میں پہلے حصے میں یسوع مسیح بار بار کہہ رہے ہیں، میں باپ سے آیا ہوں، میں آیا ہوں، میں اترا ہوں، اور 13 باب سے میں باپ کے پاس واپس جاتا ہوں۔ تو یہ جو پہلے 12 باب میں نیچے آنا، ڈسینڈنگ موومنٹ، اور 13 باب سے 21 پہ اسینڈنگ موومنٹ، اوپر جانا، واپس جانا، یہ ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق، پہلی 12 باب جو ہے ان میں نشان کا لفظ بہت استعمال کیا گیا ہے، نشانوں کا شروع، نشان دکھایا، نشان، اس لیے اس کو پہلے حصے کو نشانوں کا حصہ کہتے ہیں، نشانوں کی کتاب۔ اور دوسرے حصے میں جلال، لفظ جلال کو، گلوری کو استعمال کیا گیا ہے، اس لیے یوحنا کی انجیل کے دوسرے حصے کو جلال کی کتاب بھی کہتے ہیں۔ یعنی پہلے حصے کو نشانوں کی کتاب پہلے باب سے لے کر 12 باب تک، اور دوسرے حصے کو 13 باب سے لے کر 21 باب تک جلال کی کتاب۔ ایک تیسرا فرق، پہلے حصے میں یسوع مسیح کہتے ہیں میرا وقت ہنوز نہیں آیا، میری گھڑی ابھی نہیں آئی، اور دوسرے حصے میں یعنی 13 باب سے یسوع مسیح کہتے ہیں میرا وقت آ گیا ہے، میرا وقت آ پہنچا ہے، میری گھڑی آ پہنچی ہے، اور بالآخر صلیب پر یسوع مسیح کہیں گے تمام ہوا۔ تو اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں کہ پہلے حصے میں جو پہلے باب سے لے کر 12 باب کا ہے 7 معجزے ہیں، نشان، کرامتیں، عجائبات پہلے حصے میں، اور دوسرے حصے میں 13 باب سے 21 باب تک یسوع مسیح کے آخری کھانا، پاؤں دھونا، اور پھر گتسمنی باغ میں گرفتاری، اور پھر عدالت میں پیشی، اور صلیب پر موت، اور مردوں میں سے زندہ ہونا، اور مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد رسولوں پر ظاہر ہونا، یہ ساری باتیں۔ تو پہلے حصے میں زیادہ معجزات کے ذریعے تعلیم پر زور دیا گیا ہے۔ 13ویں باب سے یسوع مسیح خالصتاً اپنے شاگردوں رسولوں کے ساتھ بالا خانہ میں بیٹھا ہے، یا بعد میں گتسمنی باغ میں، اور پھر صلیب پر، اور پھر مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد بات چیت کرتا ہے۔ تو یوحنا کے مطابق انجیل کے متعلق یہ 2-3 باتیں کافی ہیں۔ ابھی ہم اپنے متن کی طرف آگے چلتے ہیں۔ یہ جو شخص ہے جس کے بیٹے کی شفا کا ذکر ہے، اس کو عام زبان میں صوبے دار کے بیٹے کی شفا کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ میں بڑی باریک بات بتانے لگا ہوں۔ جو یونانی زبان میں یہاں اس کے لیے لفظ لکھا ہے، اس کے معنی ہے وہ شاہی افسر تھا، بادشاہ کا افسر تھا، صوبے دار نہیں تھا اس معنوں میں، وہ فوجی نہیں تھا، وہ شاہی افسر تھا۔ بادشاہ کے دربار سے اس کو کوئی بڑی بادشاہ نے اپنے دربار میں، اپنے گھر میں، محل میں خاص ذمہ داری دی ہوئی تھی، تو اس کا تعلق براہ راست بادشاہ سے تھا۔ تو یہ ایک
शाही अफसर, कई दफ़ा मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, सूबेदार के बेटे को नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। तो यूहन्ना की इंजील में एक और बात यह है कि यीशु मसीह को बहुत सारी शख्सियात मिलती है, लोग मिलते हैं, और हर शख्स के साथ यीशु मसीह मुकालमा करता है, मुलाकात और मुकालमा करता है, और उस मुलाकात और मुकालमे में वो शख्स अपने ईमान में बढ़ता है, आगे जाता है। हम इस पे आज बातचीत करेंगे। आज की जो हमारी तिलावत है, ये यीशु मसीह काना गलील में खड़े थे। तो ये पहला मौजज़ा काना गलील में हुआ था। मैं बार बार लफ्ज़ मौजज़ा कह रहा हूँ, लेकिन यूहन्ना की मुताबिक इंजील में लफ्ज़ मौजज़ा नहीं, निशान। तो पहला निशान काना गलील में हुआ था। आपको पता है, बड़ा मशहूर है। आप में से कोई बता सकता है कि वो निशान क्या था? पहला निशान काना गलील में, शाबाश, मैं को पानी बनाया, पानी को मैं बनाया, ठीक है। तो वो पहला निशान था। ये दूसरा निशान है। तो यीशु मसीह काना गलील में पहला निशान करके यरूशलेम गए, यहूदिया गए, वहाँ से वो वापस आए हैं। तो ये गोया जो दूसरा निशान है, काना से काना तक। तो काना गलील में पहला मौजज़ा हुआ, पहला निशान हुआ पानी का मैं बनाना, और आज ये दूसरा निशान, यीशु मसीह काना गलील में खड़े हैं। ये जो शाही अफसर है, ये कफरनहूम से आया है। कफरनहूम तकरीबन 30-35 किलोमीटर वहाँ से दूर है, मशरक़ की तरफ है। तो ये शख्स वहाँ से आया है। तो ये जो आज का निशान है, मौजज़ा है, ये जो दूसरा हिस्सा है, काना गलील का हिस्सा, इसको मुकम्मल करता है। दूसरा, तीसरा, चौथा बाब काना गलील का हिस्सा है। फिर 5 से 10 बाब यूहन्ना की इंजील का एक और हिस्सा शुरू हो जाता है कि यीशु ज़िंदगी देता है। और फिर 11 बाब से लाजर का मुर्दों में से ज़िंदा होना एक और बात है। पहले हम देखेंगे कि ये जो आज का निशान है, ये जो आज का मौजज़ा है, शाही अफसर के बेटे की शिफा का मौजज़ा, इसका बाइबल मुक़द्दस में चंद एक और मौजज़ात से मिलती जुलती बातें हैं। मसलन एक कफरनहूम के इबादत खाने का सरदार, उसका ग़ुलाम बीमार था, और वो भी यीशु मसीह के पास आया था अपने ग़ुलाम को शिफा मांगने के लिए। ग़ुलाम घर में बैठा हुआ है। यानी मैं वो मौजज़े बता रहा हूँ जिनका कोई ना कोई बात आज के निशान से, आज के मौजज़े से, शाही अफसर के बेटे की शिफा से कुछ ना कुछ मिलता जुलता है। फिर किनानी औरत की बेटी, एक किनानी औरत थी, उसकी बेटी बीमार थी, घर में पड़ी है, लेकिन माँ होते हुए वो अपने बेटी की शिफा के लिए यीशु के पास आई थी। तो ये बातें जब हम बाइबल स्टडी करते हैं, कुछ ना कुछ मिलती जुलती बातें याद करते हैं जो पहले से हमें आती हैं, ताकि बाइबल स्टडी में कुछ इजाफा हो। तो ये जो काना गलील में दूसरा निशान है, हम इसका थोड़ा सा मंजर, अदबी ढांचे पे गौर करेंगे। पहला है, ज़रा अगर बाइबल मुक़द्दस के ऊपर देख सके, पहला हिस्सा है 43 से लेकर 45वीं आयत। ये एक अबूरी हिस्सा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। दूसरे निशान की कहानी जो है, तज़किरा है, वो 46 आयत से लेकर 53 आयत तक है, और फिर निशान का नतीजा 54 आयत में। मैं दोबारा दोहराता हूँ। अबूरी मतन वो होता है जो हमें एक मौजज़े से, एक वाक़या से लेकर दूसरे वाक़या तक लेकर जाता है। उसको हम अबूरी दौर कहते हैं कि पहला वाक़या कहीं और हुआ, और उसके बाद एक थोड़ा सा वाक़या बताते हैं कि यीशु वहाँ से चलकर वहाँ आया और वहाँ से वहाँ गया। उसको हम अबूरी कहते हैं। और उसके बाद वाक़या, मैं दोबारा बताता हूँ, 43 आयत से 45 आयत तक बाइबल मुक़द्दस के ऊपर देखिए, मैं बाद में तफसील में पढ़ूँगा। ये अबूरी वाक़या है। फिर 40 आयत से लेकर हमारा मौजज़ा, हमारा निशान जो आज का वाक़या वो हुआ, ये 53 आयत, और फिर जो 54 आयत है 54, वो नतीजा है। कोई पढ़ेगा 54 आयत, नतीजा क्या है? कोई पढ़े। ये दूसरा करिश्मा है जो यीशु ने यहूदिया के शरीर में आकर दिखाया। अच्छा, मैं बार बार वही आवाज़ें सुनता हूँ
تو یہ اچھا نہیں. جن جن کے پاس بائبل مقدس ہے کم از کم اپنی باری میں ایک آیت تو ضرور پڑھیں. تو ہم تھوڑا سا عبوری حصے میں جاتے ہیں. 43 آیت ہم دوبارہ پڑھیں گے. جی کوئی پڑھے 43. بس ان 2 دنوں کے بعد اب دیکھیں ہم نے ڈھونڈنا ہے یہ 2 دن کہاں تھے, یسوع مسیح کہاں تھے ان 2 دنوں کے بعد. اور وہ 40 آیت میں لکھا ہوا ہے. جب یسوع مسیح نے سامری عورت سے بات چیت کی, سامری عورت نے گاؤں میں جا کے بتایا کہ لوگ یسوع مسیح ادھر آئے ہوئے ہیں, المسیح ہے, دنیا کا نجات دہندہ, النبی آؤ آ کر دیکھو. اور لوگ یسوع کے پاس آئے اور پھر انہوں نے کہا, انہوں نے منت کی. 40ویں آیت کو پڑھے گا. 40ویں آیت. دو روز وہاں رہا. اور اب جب ہماری باری آتی ہے 43 آیت کی کہ ان 2 دنوں کے بعد, تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یہ 2 دن یسوع مسیح کہاں تھا؟ سامریا کے گاؤں میں. وہاں لکھا ہے انہوں نے کہا کہ 2 دن ہمارے پاس رہو, اور وہ یسوع مسیح 2 دن رہے. اور پھر 43 آیت میں لکھا ہے ان 2 دنوں کے بعد, یعنی سامریا میں رہنے کے بعد جلیل کو گیا. یسوع مسیح کے ملک میں 3 صوبے ہیں, بڑے حصے. سب سے نیچے ساؤتھ میں, جنوب میں سب سے نیچے ہے یہودیہ, درمیان میں ہے سامریا, اور اوپر نارتھ میں شمال میں ہے جلیل. تو یہ تھوڑا سا آپ کو آنا چاہیے. جو بائبل مقدس ہے اس کے پیچھے ایک نقشہ ہے, وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے. چوتھا نقشہ دیکھیے بائبل مقدس کے پیچھے. یہ کوئی نشانی رکھ لیں, یہ ہمارا یوحنا کے مطابق انجیل 4 باب, یہ نہیں گم ہونا چاہیے, ربن رکھیں. اور ابھی چوتھا نقشہ نکالیے. فلسطین مسیح کے زمانے میں, فلسطین مسیح کے زمانے میں, فلسطین مسیح کے زمانے میں. ملا آپ کو؟ آپ دور سے مجھے ایسے دکھا سکتے ہیں, پاس ہو جائیں گے آپ. میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں, مجھے دور سے پتہ چل جائے گا کہ آپ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک, اوکے اوکے, ساری ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے. یہاں یہودیہ ڈھونڈے, موٹا موٹا لکھا ہوا ہے, انگلی رکھے, یہودیہ ڈھونڈے. ملا آپ کو؟ یہ ایک علاقے کا نام ہے. تھوڑا سا اوپر جائیں, سامریا ڈھونڈے. ملا آپ کو؟ جی. پھر تھوڑا سا اوپر جائیں, جلیل بھی لکھا ہوا ہے, اور جلیل کے نیچے باریک میں کانا لکھا ہوا ہے. کانا کے نیچے ناصرت بھی ہے. ناصرت کانا سے 7 کلومیٹر ہے تقریباً. مل گیا آپ کو؟ اور کانا کے مشرق کی طرف کفرنہوم لکھا ہوا ہے, جھیل کے اوپر. ملنا تو چاہیے. تو یہ میں بتا رہا تھا تقریباً 30-35 کلومیٹر کا سفر ہے. وہ جو شاہی افسر ہے کفرنہوم سے آیا ہے. کفرنہوم بڑا شہر تھا, کانا تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. اور معجزہ یسوع مسیح کانا میں کھڑے ہیں. تو یہ دوسرا نشان ہے جو کانا میں ہوا. تو سامریا میں نیچے جو سامریا ہے, ایک باریک سامریا لکھا ہے, ایک موٹا سامریا لکھا ہوا ہے. موٹا, اس کے نیچے باریک سامریا بھی لکھا ہوا ہے. یسوع مسیح وہاں تھے 2 دن. 2 دن وہاں رہنے سے اوپر کو آئے, کانا میں آئے. نقشے کا تھوڑا سا مل گیا آپ کو اندازہ؟ اوکے اوکے. ہم دوبارہ اپنے وقت جاتے ہیں. 43ویں آیت. ان 2 دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر جلیل کو گیا. 44ویں آیت کوئی اور پڑھے. یسوع کا صوبہ جلیل تھا, وہ میں نے دکھایا آپ کو, ناصرت کانا کے بالکل قریب. جی 44ویں آیت کوئی اور پڑھے. اور جب وہ جلیل میں آیا, نہیں 44ویں آیت 44. کیونکہ یسوع نے کچھ گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا. اوکے. تو یسوع نے گواہی دی کہ یسوع کو اچھی مقبولیت نہیں ملی اپنے ملک میں, اپنے وطن میں, اپنے گاؤں میں, رد کیا گیا. اور ویسے میں بتاؤں آپ کو, یہ ذرا میری طرف اور غور سے سنیں.
جب یسوع مسیح کو ناصرت میں رد کر دیا گیا تھا تو اس نے ناصرت کا گاؤں چھوڑ کر کفرنہوم چلا گیا تھا. وہاں پطرس کے گھر رہتے تھے یا کرائے کے مکان میں رہتے تھے, اور پھر وہ ساری عمر 2-3 سال جب جو منادی کیا کفرنہوم میں رہے ہیں. اور کفرنہوم کو خداوند کا شہر کہتے ہیں کیونکہ یسوع مسیح وہاں رہے تھے, خداوند کا شہر. تو ناصرت کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. 45ویں آیت کوئی اور پڑھے. اور جب وہ گلیل میں آیا تو گلیلیوں نے اسے قبول کر لیا. اوکے, تو صوبہ جلیل میں آئے یسوع مسیح تو جلیل والوں نے قبول کر لیا. کیوں, کیا وجہ ہے؟ اس لیے آگے وجہ لکھی ہے. تو یروشلم میں یہ لوگ گئے ہوئے تھے عید کے دنوں, اور وہاں یسوع مسیح نے کچھ معجزے کیے اور انہوں نے دیکھا. یہاں ایک باریک بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. یوحنا کے مطابق انجیل میں کچھ لوگ ہیں, میری طرف دیکھیں, کچھ لوگ ہیں معجزہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر ایمان لاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں یسوع کی بات سن کر ایمان لاتے ہیں, معجزہ بعد میں ہوتا ہے. اور یہ ایمان کے مضبوطی یا ایمان کے سیڑھی زینے کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے, اور آج ہم اس پہ غور کریں گے. میں دوبارہ دہراتا ہوں, یوحنا کے مطابق انجیل میں کچھ لوگ ہیں پہلے معجزے کا نشان مانگتے ہیں یسوع سے, معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں, پھر ایمان لاتے ہیں. اور یسوع مسیح نے کئی دفعہ ان لوگوں پہ افسوس اور نوحہ بھی کیا, آج ہم اس پہ غور کریں گے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کی بات پر ہی یقین کر لیتے ہیں اور معجزہ ہو جاتا ہے, اور وہ ایمان بھی لے آتے ہیں, اور ایمان کے بعد معجزہ ہوتا ہے. جب آپ اس بات پر غور کریں گے تو آپ کی اپنی زندگی میں بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ میری زندگی میں کبھی یہ ہوتا ہے, کبھی یہ ہوتا ہے. تو یوحنا کی انجیل میں سب سے بڑا جو مضمون ہے وہ ہے ایمان لانا, اور دوسرا بڑا مضمون ہے زندگی پانا. یوحنا کی ساری انجیل میں ایمان لانا اور زندگی پانا. ایمان, یسوع مسیح پہ ایمان لانا. تو یہ جو عبوری آیات ہے 43 آیت سے 45 آیت تک, یسوع مسیح سامریوں میں لوگوں میں 2 دن گزارنے کے بعد انہیں وہاں کافی ویلکم ہوا, خوش آمدید ہوئی, بڑی خوشی ہوئی. سامری جنہیں یہودی ناپاک اور پلید سمجھتے تھے, اور وہاں سے گزر کر یسوع مسیح جلیل کو آتے ہیں. پہلے وہ یروشلم کو گئے تھے یہودیہ میں, پھر وہ سامریہ میں آئے, اور اب وہ جلیل میں گئے. تو یہودیہ کے جو باشندے تھے جو یروشلم کے ارد گرد تھے, انہوں نے یسوع مسیح کے مکاشفے کے سامنے رکاوٹیں پیدا کی تھی. ساری پاک انجیل جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن جو جلیل میں ہیں وہ رضامندی ظاہر کر رہے ہیں قبولیت کی, کہ وہ یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں. گو ابھی ان کا ایمان ایک فرق لیول کا, ان کا ایمان کیوں ہے آپ کو آیت پڑھ کے بتا سکتے ہیں, 45 آیت میں ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جلیل والے کیوں قبول کر رہے ہیں. ڈھونڈے 45 آیت کا دوسرا حصہ, میں آپ کی مدد کروں گا. اور جب وہ جلیل میں آیا تو جلیلیوں نے اسے قبول کر لیا, اس لیے کہ آگے وجہ بتائی گئی ہے. کیا وجہ ہے؟ انہوں نے وہ نشان دیکھے تھے, معجزات دیکھے تھے جو یسوع مسیح نے عید کے دنوں میں یروشلم میں کیے تھے, کیونکہ وہ بھی وہاں گئے تھے. تو ان کے یقین لانے کا, ایمان لانے کا انحصار نشانوں پر ہے. انہوں نے نشان دیکھے, معجزات دیکھے, پھر ایمان لائے. تو یہ ایمان لانے کا ایک اوپر سے سطحی اور ظاہری ہے. دیکھ لیا اور ایمان لے آئے, جب نہ دیکھا تو چلو. تو ہماری مناجات میں زیادہ تر مناجات کا مزاج ایسا ہی ہوتا ہے. ہماری مناجات جب ہم التجائیں دعائیں پیش کرتے ہیں ان کا زیادہ مزاج ایسے ایمان کا ہی ہوتا ہے. تو آج ہم ایک اور ایمان کی بات چیت کریں گے. یہ ایک ایمان کی کمی بھی ہے. تو شاہی افسر جو ہے اس کا ایمان, جیسے میں سمجھاؤں گا, شروع میں سادہ ہے
لیکن آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جاتا ہے۔ یہ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ ایک بہت بڑا افسر تھا، بہت بڑے ہیرودیس انتپاس کے صوبہ میں شاہی گھرانے میں بہت بڑا کوئی ذمہ دار تھا، شاہی افسر تھا۔ یہ یسوع کو ملنے کانا گلیل میں آتا ہے۔ یہ کہاں سے آیا تھا؟ کوئی اس شہر کا نام ان کا بتا سکتے آپ؟ کفرنہوم سے۔ یہ تھوڑا تھوڑا دو کچھ نہ کچھ شہروں کے نام یاد کرنے چاہیے۔ یہ شاہی افسر کفرنہوم سے آیا ہے اور یسوع مسیح کو ملنے آیا ہے، ایک ریکویسٹ لے کر، التجا لے کر۔ لیکن یسوع مسیح کس شہر میں ہے؟ کانا میں۔ کانا، دونوں کانا گلیل میں اور بھی تھے۔ تو شاہی افسر ایک بڑا پہلے سطح پر ایک سچا اور کھرا سادہ سا ایمان لے کر آیا ہے، اس کی التجا سے نظر آتا ہے اور اس کو ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو وہ یہ ایمان لاتا ہے، اس نے سنا ہے کہ یسوع معجزے کرتا ہے، میریکلز کرتا ہے، نشان دکھاتا ہے، تو اس سنی باتوں کی وجہ سے وہ اپنی باری میں کوئی نہ کوئی نشان کروانے کے لیے، ریکویسٹ پوری کرنے کے لیے، التجا کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن چوتھی انجیل کا مقصد، جس پہ آج میں بہت زور دوں گا، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی ملاقات کے دوران جس سے ملاقات ہو رہی ہے، وہ یسوع مسیح پر ایمان لانے میں کتنا بالغ ہوتا ہے، کتنا بڑھتا ہے، کس سطح پر ہوتا ہے، اور میں وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ سطح بھی آپ کو بتاؤں گا۔ 47ویں آیت میں پہلے تو شخص وہ پہل کرتا ہے کہ یسوع کو ملے، اور یسوع اس کی شخص کی ہلکی پھلکی سرزنش بھی کرتا ہے، لیکن اس کے بیٹے کو شفا بھی بعد میں ملتی ہے، وہ ہم دیکھیں گے۔ کئی دفعہ اگر غور سے نہ پڑھے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کا ایمان بیٹے کی شفا پر بنیاد رکھتا ہے، لیکن میں آج زور دوں گا، جیسے کہ بائبل بھی زور دے گی، نہیں، اس نے یسوع کی بات پر یقین کیا، ایمان لائے، اور پھر شفا کی خبر تو اس کو بعد میں ملی جب وہ واپس گھر جا رہا تھا۔ تو یہ ایمان کے نشو و نما پانے کے لیے 3 مراحل ہیں، ہم بات چیت کریں گے ان میں۔ یہاں سے حصہ دوم شروع ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو یہ دیا ہے کہ ایمان میں مراحل، ہم 3 مرحلوں کی بات کریں گے کہ ہمارا ایمان کیسے بالغ ہوتا ہے، میچیور ہوتا ہے، کیسے ذمہ دار ہوتا ہے، کیسے بڑھتا ہے یا بڑھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایمان ایک ہی لیول پر رہے، ایک ہی سطح پر رہے اور کبھی بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ تو پہلا لمحہ جو ہے، پہلا مرحلہ جو ہے، وہ شاہی افسر یسوع مسیح کو معجزہ کرنے والے کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ ایک انسانی بھروسہ ہے، ایک اعتقاد ہے کہ دوسروں کا بھی کام آتا ہے، دوسرے بھی کام نکلواتے ہیں، چلو میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، میں بھی التجا کرتا ہوں۔ تو وہ کفرنہوم سے کانا کو جاتا ہے، افسر ہے، وہاں ربی کو ملتا ہے، اور اپنے بیٹے کے لیے جو مرنے کے قریب ہے، باپ کی محبت سے تحریک پا کر بیٹے کے لیے درخواست کرتا ہے۔ وہ باپ ہے، بیٹے کے لیے محبت ہے۔ میں نے شروع میں 2 اور معجزے بھی بتائے تھے، ایک معجزہ بتایا تھا، وہ ایک میں نے نہیں بتایا، تو یائر کی بیٹی کا، کنانی عورت کا، اور یہ کفرنہوم کے ایک شخص کے غلام کا۔ تو وہ آ کے ربی کی شہرت اس نے سنی ہے کہ وہ معجزات کرتا ہے، تو وہ اس امید کے ساتھ کہ اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، تو اپنی مایوسی میں وہ امن اور سلامتی کی تلاش کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک، ہماری دعائیں زیادہ تر ضرورت پر مبنی ہوتی ہے۔ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے، بحران ہوتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں، تو اس وقت کئی دفعہ ہم دعا کرنے کی تحریک پاتے ہیں۔ لیکن کچھ ہیں اس میں شکر گزاری کی عبادت ہے، ستائش کی عبادت ہے، جب ہمارے کام ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اپنی اپنی درخواست لے کے جاتا ہے۔ تو یہ شاہی افسر باپ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں یسوع مسیح ہے، اور اس سے درخواست کرتا ہے کہ کفرنہوم کو آئے اور بیٹے کو شفا دے۔ 35 کلومیٹر کا سفر ہے کہ یسوع مسیح کانا گلیل کو سے نکلے
कफरनूम को आए, कल आए परसों आए, हमें मालूम नहीं, और बेटे को शिफा दे। वो कोई निशान का तकाजा नहीं करता, बज़ाहिर कोई निशान नहीं मांगता कि मैं निशान होगा तभी, लेकिन अपनी ख्वाहिश में यस्सु पर भरोसा रखता है, एतकाद ज़ाहिर करता है, और उसके बाद यस्सु मसीह का जवाब आता है। तो पहली नज़र में यस्सु मसीह का जवाब कुछ सख्त है, कुछ शदीद है, कुछ सरजनश भी है। 48वीं आयत कौन पढ़ेंगे जी? 48वीं आयत, चलो 40 आयत हम दोबारा पढ़ लेते हैं। 40वीं आयत कोई पढ़े। और वो फिर काने जलील में आया। आहिस्ता आहिस्ता दोबारा शुरू करिए। और वो फिर काने जलील में आया, ठीक है। जहाँ उसने पानी को मैं बनाया था। तो यूहन्ना लिखने वाला, पाक अंजील लिखने वाला हमें बताना चाहता है, अगर हम भूल ना गए हों, कि 2 बाब में ये मौजज़ा, ये निशान भी हुआ था काना गलील का, जहाँ उसने पानी को मैं बनाया था जी। और उसने नबूवत के एक शख्स रिश्तेदार था जिसका बेटा बीमार था। शाबाश। और 47वीं आयत, उसने जब सुना कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है तो उसके पास गया। पता नहीं कितने दिनों से वो इधर उधर वो खबरें रखता था कि यीशु मसीह कहाँ है, क्या है, अपनी ज़रूरत के तहत या अपनी चाहत के तहत कि मैंने दरख्वास्त पेश करनी है, मैं खुद ही जाके पेश करूँगा। तो जब उसे खबर मिली कि यीशु मसीह करीब के गांव में 35 किलोमीटर दूर काना गलील में आ गए, तो वो खुद उसके पास गया जी, और मिन्नत की। तो मिन्नत में क्या क्या है गौर करें जी। कि चलकर मेरे बेटे को शिफा बख्श। बस, चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श। इसके बज़ाहिर यही है कि मेरे गांव में आ, वहाँ आ और मेरे बेटे को शिफा बख्श। ज़ोर तो बेटे को शिफा बख्श पे है, चल कर आने की दरख्वास्त तो वैसे ही कर दी है, असल तो वो है। तो यीशु मसीह जवाब देते 48वीं आयत में जी। 48वीं आयत को पढ़े। ओके, मैं थोड़ी देर के लिए इन 2 लफ्ज़ों पे बात करना चाहता हूँ, करिश्मे और करामात। करिश्मे और करामतें बाइबल मुक़द्दस में, ख़ासकर पुराने अहदनामे में, ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं जब ये खुदा अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को कहीं से निकालने के लिए, छुड़ाने के लिए कोई बहुत ही बड़ा काम करने वाला है, और खुदा बराह रास्त मुदाखलत करेगा, दखल देगा, और लोगों की तकलीफ़ को, लोगों की ग़ुलामी को, लोगों को खुलासी देगा, रिहाई देगा। तब ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। कौन से लफ्ज़? करिश्मे और करामतें। और यूहन्ना की इंजील में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। इसलिए यूहन्ना की इंजील ऐसे देखती है कि जो भी मौजज़ा है सिर्फ़ एक शख्स के लिए नहीं किया गया, सिर्फ उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं किया गया, बल्कि ऐसे है जैसे यीशु मसीह एक हालात बदलने के लिए, कुछ और बहुत बड़ा सिखाने के लिए खुद दखल देता है। उस बात पे हम बाद में बातचीत करेंगे। ये जो झिड़क है, जब तक करिश्मे और करामतें ना देखो, बराह रास्त तो उस बंदे पर है जो बातचीत कर रहा है, लेकिन इसमें प्लूरल सीगा जमा इस्तेमाल किया गया। इसके मानिए यीशु मसीह नज़रें घुमाकर कह रहा है, जितने भी तुम यहाँ मौजूद हो, जब तक तुम करामतें और करिश्मे न देखो ईमान नहीं लाते। यीशु मसीह झिड़क भी रहे हैं और सही राह भी बता रहे हैं कि ये ऐसा कोई ईमान नहीं कि जो मौजज़ात पर मबनी हो। कमज़ोर ईमान होता है, क्योंकि किसी भी दिन, किसी भी वक्त हालात थोड़े से फ़र्क हो जाए तो ऐसा ईमान डामाडोल भी हो सकता है। तो ईमान यीशु मसीह पर नहीं, ईमान मौजज़े पे होता है, कारकर्दगी पे, सरगर्मी पे। हम कई दफ़ा रिश्तेदारों में भी, एक दूसरे पे, दोस्तों में भी एक दूसरे पे यकीन लाते हैं कारकर्दगी की बिना पर, और ये यकीन बहुत कमज़ोर होता है। मियाँ बीवी में भी यकीन होना चाहिए, उसको कारकर्दगी का मोहताज नहीं होना चाहिए। मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, मैं जल्दी में फिर आगे बढ़ जाऊँगा। कुछ लोग रिश्तेदारी का, दोस्तियों का यकीन तोहफ़ों पे लगाते हैं। नहीं, तोहफ़े तो एक छोटा सा इजहार होते हैं, दोस्तियाँ नहीं होती, रिश्ते गहरे होते हैं।
تو جو لوگ اپنے تعلقات کو، اپنے رشتے کو نشانوں میں، کرامتوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو پرابلم، مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو یسوع مسیح کفرنہوم کے شخص کے لیے جو الفاظ رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لانے کے لیے آمادہ ہو، اپنا دل کھولے، امتحان لے رہے ہیں کہ یسوع مسیح کے جو کلمہ کہنا ہے، یسوع مسیح نے جو بات کرنی ہے، جو کلمے کہنے ہیں، ان پر ایمان لانے کا دعویٰ ہے کہ کرامات پہ ایمان نہ لاؤ، کرشموں پہ ایمان نہ لاؤ، جو میں بات کرنے والا ہوں اس پہ ایمان لاؤ۔ تو یسوع مسیح اپنی معجزانہ قوت پر ایمان لانے کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے آپ پر۔ اور میں یہ آج بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایمان یسوع کے معجزوں پر نہیں، یسوع کی شخصیت پر ہونا چاہیے کہ جو وہ ہے، جو اس کی زندگی ہے، جو اس نے تعلیم دی ہے، اس پر ایمان ہونا چاہیے، اور اس ایمان سے معجزے ہوتے ہیں، الٹ نہیں کہ یسوع کی معجزانہ قوت پر ایمان ہو، کام نکل آئے تو ٹھیک ہے، اور یسوع مسیح پر ایمان نہ ہو۔ تو یہ ایک نازک سا فرق ہے جو یوحنا کی انجیل میں، جو آج کی اس تلاوت میں، آج کے اس نشان میں بھی ہے۔ تو یہ جو ناصرت سے آیا ہوا نبی ہے، یہ ایک نیا خروج پیدا کرے گا، کیونکہ کرشمے اور کرامتیں بائبل مقدس میں، پرانے عہد نامے میں تب بھی استعمال کیا گیا ہے جب یسوع ساری قوم کے لیے، جب خدا پرانے عہد نامے میں ساری قوم کے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنے والا ہے، یا خروج دینے والا ہے، یا غلامی سے واپسی لانے پہ، یا بابل کی جلاوطنی سے واپسی لانے کے لیے، تو یہ کراماتیں، کرشمے اور کرامات کی میں بات کر رہا ہوں کہ غیر معمولی نشان، یہ خدا کی براہ راست مداخلت لوگوں کے حالات بدلنے کے لیے۔ اور اب آج ہمارے تلاوت میں یسوع مسیح یہ متعارف کر رہا ہے۔ تو یہاں اس متن میں جو تعلیم کے معنی ہیں، الہیاتی فہم ہے، تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ باپ اور بیٹے کے لیے فرق الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے اندر بھی ایمان کی نشو و نما ہے۔ اور یہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں پاک انجیل میں، ان پہ سوچنے سے ہمیں پاک انجیل کی سوچ اور ذہنیت اور پاک انجیل کے مقصد کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا جو 50ویں آیت ہے وہ ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ کہ پہلے تو درخواست گزار یسوع تک پہنچتا ہے، اور اس کی سوچ اور ذہنیت یہی ہے کہ ربی معجزہ کرے گا، اور اس مقصد کے تحت وہ وہاں آیا۔ 50ویں آیت میں یسوع مسیح تھوڑی سی رہنمائی کرتے ہیں۔ 50ویں آیت کوئی اور پڑھیں گے؟ یسوع نے اس سے کہا، جا تیرا بیٹا جیتا ہے۔ بس جا، پہلا کام یہ ہے، جا۔ ویسے میں بات کر رہا ہوں، اگر وہ چاہتا تو ضد کرتا تو کر سکتا، نہیں جی آپ بھی چلیں جی۔ تو جب یہ مان لے گا، جا، یسوع کے ان الفاظ کو مان لے گا، تو اس کا ایمان ظاہر ہوگا کہ واقعی جو بات یسوع نے کی ہے اس پہ وہ ایمان لے آیا۔ جا، اس کو نہیں پتا اس کے بیٹے کو شفا ملی ہے کہ نہیں، جا جی، جا، آگے پڑھے، جا۔ آپ پڑھیں 50ویں آیت، جا جیتا ہے، بس جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس کو کوئی خبر نہیں کہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا، لیکن آگے لکھا ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اس شخص کے اندر بات پہ یقین بڑھ رہا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی تھی کہ یہ جو بول رہا ہے اس شخص پہ میرا یقین ہے۔ معجزہ تو بھی اس نے سنا بھی نہیں، معجزہ تو بھی پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، گھر جا کے دیکھے گا، لیکن جو بات یسوع مسیح نے کی اس پہ اس کا یقین ہو گیا، اور یسوع کی شخصیت پر بھی یقین ہو گیا۔ اور 53 آیت میں وہ باپ کی طرح بولتا ہے، پس 53 آیت 53، پس باپ جان گیا
کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا کہ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے تیرا بیٹا جیتا ہے، یہ 3 دفعہ ان تھوڑی سی آیات میں آیا ہے۔ اس کے معنی ہے یہ لفظ بہت اہم ہے، جا تیرا بیٹا جیتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایمان چاہیے کہ ایک شخص 35 کلومیٹر دور کہہ رہا ہے جا تیرا بیٹا جیتا ہے۔ جو مرنے کے قریب تھا وہ جیتا ہے۔ اب اس شخص نے اس بات کا یقین کرنا ہے، تو معجزہ اس کے یقین کے اندر ہے، یقین کے باہر نہیں۔ اس نے یقین کر لیا اور معجزہ ہو گیا۔ تو یقین، یہ جو لفظ ہے کیسے وہ ایمان میں آگے بڑھتا ہے، یہ ہمیں آگے لے کے چلتی ہے۔ تو یہ پہلا عمل تھا، پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ میں سمجھاتا ہوں کہ یسوع کے الفاظ پر ایمان کی خصوصیت، جا تیرا بیٹا جیتا ہے۔ تو اس شخص نے یسوع پہ کلام پر ایمان رکھا اور چلا گیا۔ نتائج کی ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ اس کو نتائج کی پرواہ ہے، بس جو یسوع نے کہا وہ سن کے وہ چلا گیا۔ اور یہاں اس کے ایمان کا مزید ثبوت بھی ملتا ہے، اور یہ اس کے ایمان کے سفر کا آخری اور مضبوط حصہ ہے۔ جب اس نے یقین کر لیا یسوع کا، تو جس مقصد کے لیے آیا تھا اس کا بیٹا شفا پائے گا۔ ایمان لانا لازمی ہے۔ تو پہلے وہ ایمان لاتا تھا کہ یسوع ایک معجزہ کرنے والا ایک استاد ہے۔ اب یسوع کی باتوں پر ایمان لایا ہے۔ پہلے اس نے سنا ہوا تھا، اب بہت شخصی ہو گیا ہے کہ میں اور یسوع اور میرا بیٹا۔ یسوع کی باتوں پر ایمان لایا، یقین کیا، اس بات کا یقین کیا۔ بات تو معمولی سی ہے جا، لیکن یسوع کی معمولی باتوں پر یقین کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان گہرا ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے بغیر کسی اعتراض کیے، بغیر بحث کیے، بغیر کوئی اور کلیریفیکیشن مانگے، وضاحت کیے، نہیں پہلے مجھے یہ بتا، یہ ہے وہ ہے، ہو جائے گا کہ نہیں، کب تک ہو جائے گا، میں چلا جاؤں، شاید چلنا واپس بھی چلا گیا ہو، پھر پیچھے مڑ کے آیا ہو، چلا جاؤں۔ تو اس نے اس بات پر یقین کیا جو یسوع نے کہا، جا تیرا بیٹا جیتا ہے۔ تو وہ یقین کرتا ہے، گھر پہنچنے سے بھی پہلے یقین کرتا ہے۔ ابھی کچھ نہیں ہوا، اس کو پتہ بھی نہیں ہونا ہے کہ نہیں، لیکن بات کا یقین کیا، اور یہ اس کے ایمان کا اجر اور ایمان کی تصدیق ہے، سرٹیفکیٹ ہے کہ اس کا ایمان پکا ہو گیا ہے، پختہ ہو گیا ہے۔ اور جب وہ جا کے پوچھتا ہے، جان بوجھ کے پوچھتا ہے، جب غلام اسے بتاتے ہیں کہ تیرا بیٹا ٹھیک ہو گیا، تو جان بوجھ کے پوچھتا ہے، ویسے ہی یاد کرنے کے لیے کہ کس وقت اس کو شفا ملی تھی۔ اور پھر وہ لکھتا ہے، کہتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ یہ وہی وقت تھا جب یسوع مسیح نے وہ الفاظ بولے تھے جن پہ یہ ایمان لا کے آگے چلتا ہے۔ تو یوحنا کی انجیل میں جب بھی کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے تو وہاں وقت کا ضرور ذکر کیا جاتا ہے۔ میں 2-3 وقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے باب کی نکالیے آیت 39ویں آیت، پہلے باب کی 39ویں آیت۔ پہلے باب کی 39ویں آیت، یہ آپ نے پڑھنا، اور وہاں یہ پہلے شاگرد یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، یسوع کے شاگرد بنتے ہیں، اور وہاں وقت لکھا ہوا ہے۔ 39ویں آیت کو پڑھے گا پہلے باب کی۔ دیکھیے کیلنڈر میں کوئی تاریخ آپ کی زندگی کے لیے اہم ہو وہ یاد رکھنا اور بات ہے، لیکن وقت، گھڑی، لمحہ یاد کرنا یہ یوحنا کی انجیل میں بہت عام ہے۔ مثلا یہ 2 باب کی 4 آیت، اے خاتون مجھے اور تجھے کیا، میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔ اور ایسے اور بھی بہت ساری جگہ ہیں کہ یسوع مسیح کا وقت المسیحائی وقت ہے، جب وہاں ان کی برکتیں اور نعمتیں عنایت کرتا ہے۔ تو ایک یقین دہانی ہے کہ کل 7ویں گھڑی
یہ تقریباً دوپہر 1 بجے کا وقت ہے کہ کل 7ویں گھڑی میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تھا. تو بہت سارے جگہوں پہ وقت کی بات کی گئی ہے. مثلاً جس رات آخری کھانے کے وقت جب یہودا اسکریوتی باہر جاتا ہے یسوع مسیح کی گرفتاری کا منصوبہ بناتا ہے تو وہاں لکھا ہے اور وہ رات کا وقت تھا. تو یونا کی میں یہ بتانے میں دلچسپی نہیں ہے ٹائم رات کا تھا. رات کا وقت تھا مانی ہے تاریکی کا وقت تھا, گناہ چھایا ہوا تھا. رات کا وقت تھا جب یہودا اسکریوتی آخری کھانا چھوڑ کر یسوع مسیح کو گرفتار کرنے کے لیے جاتا ہے. تو وہاں لکھا ہے اور وہ رات کا وقت تھا. تیسرا لمحہ ایمان میں تیسرا مرحلہ میں دوبارہ دہراتا ہوں. پہلا مرحلہ تھا کہ ایک استاد آیا بڑا مشہور, وہ معجزے کرتا ہے, میں بھی اپنی درخواست لے کے وہاں چلتا ہوں. دوسرا مرحلہ تھا کہ اس نے یسوع سے گفتگو کی اور اس گفتگو میں اس نے یسوع کی باتوں کو مان کر یقین کر کے گھر چلا گیا. راستے میں پتہ چلا بچے نے شفا پائی ہے. اب یعنی اس کا شخصی تجربہ ہوا ہے, خود پہلے سنایا تھا اب خود ہوا ہے. اور تیسرا آخری ہے 53 آیت کہ سارے خاندان سمیت ایمان لایا. 3 مرحلے میں بتانا چاہتا ہوں. پہلا مرحلہ ہے سنایا, کسی نے اشارہ کیا, کسی نے بتایا, کسی کے کہنے پر وہ آ گیا. دوسرا مرحلہ ہے اس نے یسوع کے ساتھ بات چیت کر کے پہلے یسوع کی عام باتوں پر یقین کیا, سادہ باتوں پر اوکے چلا گیا, لیکن وہ یقین ہی اس کا پختہ ایمان ہو گیا اور اس کے لیے معجزہ بھی ہو گیا. اب تیسرا مرحلہ ہے کہ وہ سارے خاندان سمیت ایمان لے آئے. وہ 3 مرحلے آپ دیکھ رہے ہیں کیسے اس کے ایمان میں تھوڑی سی گروتھ ہوئی ہے. یہ ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے. کئی باتیں ہیں, ہم کسی کی سنائی دیکھا دیکھی, کوئی ہمیں اشارہ کرتا ہے, کوئی بتاتا ہے, کسی طریقے سے میسج دیتا ہمیں, تو ہم کسی کی بات کو مان کے آگے بڑھتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ ہمارا خود بھی تجربہ ہو جاتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے مشنری ایمان کہ وہ تجربہ ہم دوسروں کو بھی دینا چاہتے ہیں. جب تک وہ تجربہ ہم دوسروں کو نہیں دیتے ہمارا ایمان ابھی پختہ نہیں ہوتا. تو یہ شخص پہلے آیا تھا یسوع مسیح پر شفا لینے کے لیے, سنائی بات, پھر یسوع مسیح سے بات چیت کی, یسوع مسیح پہ باتوں پہ اعتقاد لے آیا, ایمان بڑھا. اب تیسرا مرحلہ ہے کہ وہ آپ یہ ذرا پڑھیے 53 آیت کی آخری لائن, 53 آیت 53. جی شروع میں ہم پڑھیں گے. پس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا کہ تیرا بیٹا جیتا ہے, اور وہ آپ اپنے سارے گھرانے سمیت خاندان سمیت ایمان لایا. سارے خاندان سمیت کہ ہمارا کئی فیصلے ہوتے ہیں خاندان کے, جو رہنما ہیں, امی ابو, بڑے بہن بھائی, وہ سارے خاندان کے لیے کرتے ہیں. تو سارا خاندان اس ایمان میں آئے گا. بائبل مقدس میں رسولوں کے اعمال یہ باتیں بھری ہوئی ہیں, یا پولس رسول کے جو سفر ہیں ان میں بھی یہ باتیں بھری ہیں. 1-2 شخص نے پولس رسول کی باتیں سنی اور وہ سارے گھرانے سمیت ایمان لے آئے. رسولوں کے اعمال 16 باب میں وہ لیدیا کی مثال ہے. ایک خاتون تھی عطر بیچنے والی یہودن تھی. اس نے پولس رسول کی باتیں, یہ میں رسولوں کے اعمال 16 باب سے بات کر رہا ہوں, پولس رسول کی باتیں سنی تو وہ خود ایمان لائی اور سارے گھرانے کو بھی ایمان لائی. اور اسی باب میں ایک اور بات بھی ہے کہ پولس رسول کو قید کر دیا گیا اور رات کو وہ ستائش کر رہے تھے تو سارا قید خانہ ہل گیا, دروازے کھل گئے, اور جو داروغہ تھا قیدیوں کا انچارج, اس نے سوچا کہ قیدی بھاگ گئے ہیں, اس نے اپنے آپ کو خودکشی کرنی چاہیے. پولس نے اسے منع کیا اور پھر پولس نے اسے باتیں بتائیں. پھر اس نے پولس کے پاؤں دھوئے اور ایمان لایا
اور وہاں لکھا وہ سارے گھرانے سمیت ایمان لایا اور گھر لے گیا اور روٹی کھلائی اور ضیافت کی۔ تو یہ ایسی بے شمار باتیں ہیں نئے عہد نامے میں، خاص کر رسولوں کے مال اور پولس رسول کے سفروں میں، کہ ایک شخص ایمان لاتا ہے گھر سے اور اتنا پختہ ایمان لاتا ہے کہ وہ سارے گھرانے سمیت ایمان لاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، چلو کرونا وائرس کا وقت چل رہا ہے تو بات کرنی تھی چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ ایمان ایک چھوت کی بیماری کی طرح ہونا چاہیے۔ ایمان ایک چھوت کی بیماری کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر مجھ میں ایمان ہے تو کسی نہ کسی کو لگنا چاہیے، اس کا اثر، اس کے اثرات کسی نہ کسی کو لگنے چاہیے۔ اگر میرا ایمان چھوت نہیں بڑھ رہا، کسی کو لگ نہیں رہا، بڑھ نہیں رہا، پھیل نہیں رہا، تو یہ ناکام ہے، یہ مطلبی ہے، بس کبھی کبھی آتا ہے مطلب نکل جاتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو یہ ایمان ابھی اس سٹیج پر، اس سطح پر نہیں جہاں وہ کہے کہ یسوع میرے لیے زندگی ہے، یسوع مجھے زندگی دیتا ہے، معجزے ہوں نہ ہوں لیکن یسوع زندگی دیتا ہے، یسوع کی باتوں پر ایمان لے آیا۔ یہاں سے میں تیسرا حصہ شروع کرتا ہوں، گیان و دھیان۔ یوحنا کی انجیل میں نے بتایا آپ کو کہ بہت سارے لوگ یسوع کی شخصیت سے ملاقات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور اس گفتگو اور ملاقات میں کئی تعلیم کی باتیں نکلتی ہیں۔ سامری عورت کی ملاقات، نیکودیمس کی ملاقات، یہ شاہی افسر کے ساتھ یسوع کی ملاقات، لازر جو 4 دن کا مرا تھا اس کی بہن مارتا اور مریم کے ساتھ ملاقات، جنم کے نابینے کے ساتھ یسوع کی ملاقات، بزاتا کا لنگڑا جو 38 سالوں سے لنگڑا تھا اس سے ملاقات، بہت ساری باتیں ہیں۔ میں صرف چوتھی جو انجیل کی بات کر رہا ہوں، یوحنا کے مطابق انجیل، کئی لوگ یسوع کو ملے، یسوع کے ساتھ ملاقات کی، اور اس ملاقات کے تجربے میں ان کا ایمان بڑھا اور ایمان زیادہ ہوا۔ مثلا کچھ لوگ ہیں، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا، نشان مانگ مانگ کر اپنے ایمان پہ حدیں لگاتے ہیں، اپنے ایمان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایمان نشان پر مبنی ہے۔ لیکن کچھ لوگ یسوع کی بات پر ایمان لاتے ہیں۔ یروشلم کا ہجوم، یروشلم شہر میں یہاں بتاتا چلوں، یروشلم شہر پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں سیاسی مرکز بھی تھا، وہاں بادشاہ رہتا تھا، تخت ہوتا تھا، اور مذہبی مرکز بھی تھا۔ وہاں ہیکل تھی، دنیا میں ایک ہی ہیکل تھی جو یروشلم میں تھی، اور وہیں قربانیاں ہوتی تھی اور وہیں زیارتیں ہوتی تھی۔ کہیں سے بھی کسی نے بھی قربانی دینی ہے تو یروشلم جانا ہے زیارت کے لیے۔ تو یروشلم بہت اہم شہر ہے بائبل مقدس میں، یسوع مسیح کی زندگی میں بھی۔ یسوع مسیح کی زندگی کے معجزوں کے علاوہ میں ویسے ہی بتانا چاہتا ہوں جو یسوع مسیح کی زندگی کا انجام ہے، آخری کھانا، گتسمنی باغ، 14 مقام، صلیبی راستہ، گلگتا پہاڑ، کلوری پہاڑ، یسوع مسیح کی قبر، یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا، یسوع مسیح کا آسمان پر چلے جانا، اور پھر پاک روح کا رسولوں پر نازل ہونا، جتنے بھی میں نے واقعات بتائے ہیں یہ یروشلم شہر میں ہوئے ہیں۔ یروشلم شہر میں، یعنی آخری کھانے سے لے کر، بلکہ یہ کہیے کھجوروں کے اتوار، یسوع کے یروشلم میں داخلے سے لے کر یسوع کے آسمان پر جانے تک، اور روح القدس کے رسولوں پر آنے پر، سارے یہ یروشلم شہر میں ہیں۔ لیکن یہ جو اہم شہر ہیں ان کے کبھی کبھی مسائل بھی ہوتے ہیں کہ یہ ہر بات کوئی نہ کوئی سنسنی خیز، دھماکے خیز پسند کرتے ہیں۔ عام سادہ ایمان، روزمرہ کا ایمان نہیں۔ یہ ہمارا بھی حال ہو سکتا ہے، ہم جو فادر ہیں، کیٹیکسٹ ہیں، سسٹرز ہیں، مناد ہیں، یا ٹیچرز ہیں، کسی اہم ذمہ داری پہ ہیں، تو ہم پڑھ کر اتنے مضبوط کسی لحاظ سے ٹھیٹ ہو گئے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی بہت سنسنی خیز معجزہ چاہیے، تب ایمان میں تازگی آتی ہے۔
روزمرہ کی زندگی میں کم کم. تو یہ ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہے. لوگ کھڑاک کو پسند کرتے ہیں, کوئی کھڑاک ہو. تو ایک شاعر ہے, اس نے بہت خوبصورت طریقے سے یہ دو باتیں بتائی ہیں ایمان کا. تو یہ جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, ایک عام سادہ باتوں پر یقین کرنا, یسوع کی شخصیت پر یقین کرنا, اور دوسرا ہے معجزوں پر ایمان لانا, دھماکہ خیز, سنسنی خیز. تو اس شاعر نے کہا ہے بجلی کے کڑکنے پر تو خدا یاد آیا. تو حال توبہ 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 توبہ. بجلی کے کڑکنے پر تو خدا یاد آیا, جب پھول کھلے تب بھی اسے یاد کرو. تو جو شخص کائنات کو دیکھ کے, پھولوں کو دیکھ کے, کائنات کی رنگینیوں کو دیکھ کے خدا کے معجزے کا اندازہ نہیں لگاتا, اس کو خواہ کتنی بجلیاں بھی کڑکے کوئی اثر فرق نہیں پڑتا. تو نیکودیمس بھی یسوع مسیح کو ملنے کو آیا تھا, جو رات کو آیا تھا. اس کے کچھ اپنے مذہبی تحفظات تھے, وہ نیا بننے کی جدوجہد کر رہا ہے. بعد میں شاید وہ سچا ایمان لاتا ہے. پھر سامری عورت جو پانی بھرنے آئی تھی, پہلے گفتگو کرتی ہے, پہلے نوک جھونک ہوتی ہے, یسوع مسیح کا مذاق بھی کرتی ہے کہ تم یہودی ہو کے پہلے ہم سے نفرت کرتے ہو, آج تجھے پانی پینے کی ضرورت پڑی ہے تو مجھے کہتے ہو پانی پلا, ویسے ہمیں کتے اور پلیت کہتے ہو. لیکن بعد میں آہستہ آہستہ بات چیت کرتے 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 اس کا ایمان بالغ ہوتا ہے, اور پھر گھڑا چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے, گاؤں چلی جاتی ہے. یاد رکھنا, یاد رکھے یسوع مسیح نے کیا اسے کہا تھا, جا اپنے شوہر کو بلا. لیکن وہ گھڑا چھوڑ کر سارے گاؤں میں جا کر تقریریں کرتی ہے, دروازے کھٹکھٹاتی ہے, سارے گاؤں کو اکٹھا کر کے لے آتی ہے کہ میں نے المسیح دیکھ لیا ہے, میں نے المنجی پا لیا. آئی پانی بھرنے تھی, بات چیت میں وہ یسوع پر ایمان لے آئی, اور پھر سارے گاؤں کو قائل کر کے سمجھا کر یسوع کے پاس واپس لے آئی. تو کئی لوگ ہیں مذہبی مصروفیات کا بہانہ کر سکتے ہیں, اور بھی کئی باتیں ہو سکتی ہیں. یہ جو آج شاہی افسر ہے یہ ہمیں بتاتا ہے, سکھاتا ہے کہ یہ جو ہم خدا کا ایک تصور لیے ہوتے ہیں, معجزہ کرنے والے کا خدا, معجزہ کرنے والا خدا, اس سے تھوڑا سا اوپر جائیں. صرف معجزے کروا کروا کے اپنا ایمان زندگی میں نہ بڑھائیں, کمزور ہو جائے گا. لیکن خدا کی موجودگی پر, خدا کی قدرت پر, خدا کی محبت پر, خدا کی باتوں پر یقین کرے تو پھر ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور اسی طرح یسوع مسیح پر, خدا کو ملنے, اور جب ملتے ہیں تو غیر متعصب ہو کر, کوئی شرط لگائے بغیر. کہ میں آپ کو ایک حوالہ سناتا ہوں دانیل کی کتاب سے, بڑا خوبصورت حوالہ ہے, مجھے بہت پسند ہے. دانیل کے 3 دوست تھے, سدرک مسک عبدنغو, اور بادشاہ نے کہا میری مورتی کو سجدہ کرو. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے نہیں سجدہ کرنا. لوگوں نے شکایت لگا دی, بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے. تو بادشاہ نے کہا تم میری مورتی کو سجدہ کرو ورنہ میں تمہیں آگ کی جلتی بٹی میں ڈال دوں گا, پھر دیکھوں گا کس خدا پہ تمہارا ایمان ہے, کون تمہیں چھڑائے گا میرے ہاتھ سے, میں دیکھوں گا. بڑی دلچسپ بات میں بتانے لگا ہوں. اور انہوں نے کہا, تینوں نے کہا اے بادشاہ ہمارا خدا ہمیں چھڑائے یا نہ چھڑائے, ہم نے اسے تیرے مقابلے میں نہیں لانا. ہمارا خدا ہمیں چھڑائے یا نہ چھڑائے, لیکن ایک بات آپ کو بتا دیتے ہیں, ہم نے تیری مورتی کو سجدہ نہیں کرنا. ہمارا کام خدا کرے یا نہ کرے وہ ہمارا خدا ہے. اور یہ ایوب کی کتاب میں بھی ہے. جب ایوب پہ بہت دکھ آئے تھے تو اس کی بیوی نے کہا کہ خدا پہ لعنت کر, بھول جا. تو اس نے کہا اے احمق نادان بیوی, جب وہ دیتا تھا تو ہم بڑے خوش تھے, اب وہ نہیں دیتا تب بھی وہ ہمارا خدا ہے, نہیں دیتا تب بھی وہ ہمارا خدا ہے. بائبل مقدس میں 2 قسم کے طریقے ہیں نماز کرنے کے, ایک یعقوب کا طریقہ, حضرت یعقوب کا, ایک ایوب کا. اور میں ان دونوں میں فرق بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو دعا کرنے کا انداز
پتہ چلے۔ جب حضرت یعقوب، جس کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی پرانے عہد نامے میں، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جب وہ اپنے بھائی عیساؤ سے، جس کے ساتھ اس نے دھوکے میں پلوٹا ہونے کا حق چھین لیا تھا، اور پھر اس کی امی نے کہا تیرا بھائی بڑا سخت ناراض ہے، تیرا بڑا بھائی عیساؤ بڑا ناراض ہے، اپنے نانکے چلا جا۔ اور پھر یعقوب نانکے جاتا ہے، ماموں کے گھر جاتا ہے، وہاں 20 سال رہتا ہے۔ جب وہ جا رہا ہے تو راستے میں بیتل کے مقام پر رویا میں خدا اسے ظاہر ہوتا ہے، اور خدا اسے کہتا ہے کہ میں تیری حفاظت کروں گا، تجھے حفاظت سے لے جاؤں گا، تجھے برکت دوں گا، تجھے ترقی دوں گا، اور تو واپس آ کر یہاں میری شکر گزاری کرنا۔ تو صبح یعقوب اٹھتا ہے اور وہاں پتھر گاڑتا ہے، اوپر تیل انڈیلتا ہے کہ یا خدا ظاہر ہوا، نازل ہوا مجھ پہ، اور پھر دعا کرتا ہے۔ سننا دعا، اگر تو مجھے خیریت سے لے جائے، اگر تو مجھے واپس لے آئے، اگر تو مجھے برکت دے، تو پھر میں آ کر یہاں شکر گزاری کروں گا۔ حالانکہ خدا نے اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ ایوب کی دعا یہ ہے کہ خدا میرا کام کرے یا نہ کرے، وہ میرا خدا ہے، خود غرضی کا خدا نہیں۔ میں نے اپنی کو غرض نکالنے کے لیے، اپنا کام کروانے کے لیے خدا کو نہیں اندر لانا۔ وہ میرا خدا ہے، میرا کام کرے نہ کرے۔ لیکن جو یہ کہتا ہے نا وہ میرا خدا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ خدا نے اس کے سارے کام کرنے ہیں۔ لیکن میں جان بوجھ کے یعقوب کی دعا اور ایوب کی دعا، اس میں فرق بتانا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ دیکھ سکیں کہ ہماری دعائیں کس پیراڈائم میں، کس نمونے میں فٹ ہوتی ہیں، ہم کیسے التجائے کرتے ہیں، ہم خدا کے سامنے کیسے دعائیں کرتے ہیں۔ کیونکہ آج کا جو مضمون ہے، دعا کرنے کے پیچھے ایمان ہوتا ہے، تو دعا کرنے کے انداز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ تو ایمان ہونا چاہیے خدا کے متعلق سچائیوں پر، یعنی خدا محبت کرتا ہے، خدا رحم کرتا ہے، تو ان پہ ایمان ہونا چاہیے، خدا پر، یسوع مسیح پر، اس کی شخصیت پر۔ صرف علم نہیں، صرف معلومات نہیں، وہ تو مجھے کیٹیکزم کی کلاس سے، مسیحی تعلیم کی جماعت سے چھوٹے ہوتے ہوئے ماسٹر صاحبان نے، مناظر صاحبان نے سمجھائی، پاکشرات کی پہلی کمیٹی کے وقت سمجھائی، اور میں نے سیکھ لیا، میں رسولوں کا عقیدہ، کلیسیا کے 5 حکم، 10 حکم کی نمازیں جانتا ہوں۔ یہ تو علم کی باتیں ہیں۔ ایمان ہوتا ہے کہ میں یسوع مسیح پر واقعی اس بات پر ایمان لاتا ہوں یا نہیں، میں کلیسیا پر اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ نہیں، میں خدا پر اس بات پہ ایمان لاتا ہوں کہ نہیں، میں مقدسہ ماں مریم پر، میں روح القدس پر اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ نہیں۔ یہ ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے، ایسا ایمان۔ باقی جو ایمان ہے معجزانہ، معجزے دیکھ کے خوش ہونے والا، معجزے دیکھ کے واہ واہ کرنے والا، وہ ایمان ایک اور طرف ہے۔ تو ایمان کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے، ہماری معاشرت سے ہے، ہمارے رہن سہن سے ہے۔ ایمان کا تعلق صرف اس وقت نہیں جس وقت ہم گرجے میں آتے ہیں، یا ایمان کا تعلق اس وقت نہیں جس وقت ہم کھانے سے پہلے نماز کرتے ہیں یا سونے کے وقت نماز کرتے ہیں۔ ایمان کا تعلق میرے رہن سہن سے ہے، کہ میری عام زندگی میں، میرے رشتوں میں، میرے تعلق میں مسیحی ہوتے ہوئے یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہوں، تو کیا میرا ایمان باشعور ہے؟ میں سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں۔ کیا میرا ایمان دھویا ہوا ہے یا آلودہ ہے، یا اس میں اور کوئی خود غرضی کا زنگ لگا ہوا ہے؟ کیا میں اقرار کرتا ہوں اور اس نشو و نما میں میرا خاندان بھی میرے ساتھ آگے بڑھتا ہے؟ تو ہر مسیحی کو انجیل پھیلانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ آج شاہی افسر نے جو مانگنے کچھ اور آیا تھا اور لے کے کچھ اور چلا گیا۔ مانگنے تو آیا تھا صرف بیٹے کی شفا، لیکن لے کے چلا گیا ایمان کا تحفہ، اور وہ بھی گھر میں بانٹ دیا سارا گھرانہ۔ تو شفا صرف بیٹے کے لیے مانگی تھی، اور شفا مل گئی باپ کو بھی، اور شفا مل گئی خاندان کو۔ غرض اس کی فرق تھی، لیکن یسوع سے ملاقات میں وہ ایمان اتنا مضبوط ہوا
کہ روزمرہ زندگی پر فتح پایا، اور اس کے امال نے تحریک دی کہ یسوع کے قریب آئے۔ سارا خاندان، جو بیٹا تھا مرنے والا تھا وہ بھی زندہ ہوا، شفا پائی، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور سارا خاندان۔ ہم آگے جائیں گے۔ آج کے دور میں ہمارے نوجوان، یہ سال کیتھولک کلیسیا میں پاکستان میں نوجوانوں کا سال قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جتنی بھی جو بائبل سٹڈیز ہیں وہ اس طریقے سے بنائی گئی ہیں کہ کیسے ہم سب، میں آپ سارے عمر کے کسی حصے میں بھی ہوں، لیکن خاص کر نوجوان کیسے ایمان میں بڑھ سکتے ہیں، اور ہم جو نوجوان نہیں ہیں، عمر کے فرق حصے میں ہیں، ہم کیسے اپنے نوجوانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا نوجوان ہے ایک بڑی تیزی سے بدلنے والی دنیا میں سے نکل جا رہا ہے، بڑے نازک حالات ہیں، ناانصافیاں بھی ہیں، استحصال بھی ہیں ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، عدم مساوات بھی ہے، تعصب بھی ہے، اور پوپ صاحب نے بھی، پوپ فرانسس نے کئی دفعہ اس بات کا ذکر کیا کہ تشدد کی دھمکیاں بھی ہیں۔ کئی نوجوان بہت کام کرنے پر مجبور ہیں، کئی غلط کام کرنے پر مجبور ہیں، کئی خدا کو پکار رہے ہیں کہ ہمیں ان حالات سے چھڑا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے نوجوانوں میں زندگی ہے، کچھ کرنے کا جذبہ بھی ہے، ایک تحریک بھی ہے، ایک طاقت بھی ہے۔ وہ خود کو پہچاننا بھی چاہتے ہیں، خود کو منوانا بھی چاہتے ہیں، تسلیم کروانا بھی چاہتے ہیں، اور ان کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ بھی ہے۔ ہمارا فرض ہے یہ نوجوانوں کے سال میں کہ آپ اپنے نوجوانوں کی رہنمائی کریں، ان کو نشاندہی کریں، ان کو انڈیکیٹ کریں، ان کو دکھائیں کہ اصلی راہ کس طرف ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ چلو ہم اپنے نوجوانوں پہ نکتہ چینی تو بہت کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کم کرتے ہیں، اور ان کی آزادی کا بھی احترام کریں۔ دیکھیے نوجوان ہیں، میں وہ نہیں ہوں، اور انہوں نے اپنی زندگی، انہوں نے اپنا زمانہ گزارنا ہے، میرا زمانہ اور تھا، لہذا نوجوانوں کی آزادی کو سمجھنا چاہیے۔ نوجوان ایسے زندگی نہیں گزار سکتا جیسے میں نے 50 سال پہلے گزاری۔ تو اخلاقی ضابطے تو سارے دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں نوجوانوں کو، جھڑکتے بھی ہیں، یہ نہ کرو، یہ کیا کرو، یہ نہ کرو، یہ کیا کرو، لیکن بات ہے انہیں سمجھنے کی، اور ان کی آزادی کا احترام کرنے کی، اور ان میں مضبوطی دینے کی، اور والدین کو کہ ان کو یہ یقین دلانے کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، خواہ وہ پڑھائی کی بات ہو، خواہ وہ کام کی بات ہو، یا خدا نہ کرے بے روزگاری کا وقت آ گیا ہے، اگر اس کو کام نہیں مل رہا اور گھر سے بھی روز جھڑکیاں ملے اور باہر کام نہ ملے، ایسے میں حالات کافی مسئلہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح پر ایک انسانی یقین ہے کہ میں یقین رکھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد کلام سے وفاداری، اور پھر مکمل ایمان کا شخصی تجربہ۔ یہ تینوں باتیں آج ہم نے یہ شاہی افسر کے یسوع مسیح کو ملنے میں دیکھی۔ پہلے اس نے ویسے ادھر ادھر سے بات سنی تھی، لیکن اس نے یسوع مسیح کی بات کا یقین کیا۔ بات تو عام تھی، جا تیرا بیٹا جیتا ہے، اس نے یقین کر کے اسے خاص بنایا، بات تو عام تھی، اور پھر وہ خدا کے کلام سے وفاداری میں چلا گیا، اور اس شخصی تجربے نے اس کی زندگی بدل دی، اس کے بیٹے کی زندگی، اس کی زندگی، اس کے خاندان کی زندگی۔ تو نوجوانوں کو ہمیں ان کی زندگی میں، مشکلات میں معنی دینے چاہیے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، نوجوانوں کو باہر کی زندگی میں بہت سارے دباؤ ہے، ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی، اور اگر وہ کوئی بھی کام کرنے میں ناکام ہو کے گھر آتے ہیں اور گھر والے بھی جھڑکیاں دیں، امی ابو، بڑے بہن بھائی، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ تو نوجوانوں کو مستقبل سنوارنے میں، مستقبل کو مضبوط کرنے میں، اور انسانی قدروں کو کہ جو ہماری پاک انجیل میں ہمیں قدریں سکھائی گئی ہیں کہ اس پہ مضبوط رہنا ہے، ایسا نہیں کرنا، ان کو، اور خاص کر انصاف کو، آزادی کو اور محبت کو،
زور دینا چاہیے۔ ہمارے ساری دنیا کے بشپ صاحبان اکتوبر 2018 میں اکٹھے ہوئے تھے۔ اکتوبر 2018 میں سارے دنیا کے بشپوں کی سینڈ ہوئی تھی، اور اس سینڈ کا مضمون تھا نوجوان، اور اس سینڈ کے مضمون سے جو پوپ صاحب نے دستاویز لکھی، اس دستاویز کی روشنی میں ہم یہ بائبل سٹڈی کا اہتمام کر رہے ہیں، اور ہر بائبل سٹڈی کو اسی روشنی میں دیکھا جانا چاہیے۔ تو 3 لفظ ہیں جو بشپ کی سینڈ نے زور دیا، 3 لفظ۔ پہلا کہ اپنے حالات کو پہچانیں، جانیں، ڈسرن کریں، امتیاز کریں کہ حالات کیسے ہیں، کیا ٹھیک ہے، کیا ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا، حالات کی تشریح کریں کہ یہ حالات جو ٹھیک نہیں ہے کیوں ہے، جو ٹھیک ہے کیسے ہے، اور میں اپنے ایمان کے حساب سے، اپنے مذہب کے حساب سے، اپنے خاندان کے حساب سے ان کو کیسے سمجھتا ہوں، کیسے تشریح کرتا ہوں۔ تیسرا کہ کوئی چناؤ کرے، کوئی فیصلہ کرے۔ جس دن نوجوان چناؤ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، اس دن وہ بالغ ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب تک نوجوانوں کے فیصلے باپ، ماں یا بڑا بھائی یا بڑی بہن کرے گی، وہ بالغ نہیں ہوگا۔ تو چناؤ اور فیصلے ہی بچے کو بالغ بناتے ہیں، چناؤ اور فیصلے ہی نوجوانوں کو بالغ بناتے ہیں۔ لہذا ہم بڑوں کو ان کے چناؤ اور فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں اچھے نہ بھی لگے وقتی طور پہ، پھر بھی ان کو چناؤ کرنے میں مدد کرنی چاہیے اور ان کو فیصلے کرنے میں مدد دینی چاہیے۔ اخلاقی ضابطے بھی بتانے چاہیے، لیکن انہیں فیصلے بھی کرنے دینے چاہیے۔ میں آخر میں ایک دعا کے ساتھ اپنی آج کی اس بائبل سٹڈی کو نتیجے میں پہنچاؤں گا۔ میں دعا کرتا ہوں آج کی بائبل سٹڈی کے حوالے سے۔ اے خداوند خدا، اے یسوع مسیح، تیرے کلام پر ایمان لانا دروازہ کھولنے کی مانند ہے، جو ایک نئے تجربے، نئی حقیقت کو متعارف کراتا ہے۔ تیرے کلام میں رہنے، اسے اپنے دل میں رکھنے کے معنی اور اس تقدیس اور پاکیزگی کے عمل میں داخل ہونا ہے جس سے تو ہمیں بلاتا ہے۔ یہ اس باپ کے لیے بھی تھا جس کا بچہ بیٹا بیمار تھا، اور جو یسوع کو کانا گلیل میں ملا، اس کے دل میں امید زندہ تھی۔ آزمائش اور مشکلات کی رات، خدا کا کلام اس کے قدموں کے لیے چراغ تھا۔ یہ اس کے جان کنی کی دعا میں بھی ظاہر کیا گیا، جب تک کہ تو نے اس کے بیٹے کو شفا دینے کا تعجب انگیز معجزہ کیا۔ تب اس کا ایمان اور اس کی حمد کا یہ گیت بن کر ابھر آیا۔ زبور 34 کی آیات، میرے ساتھ مل کر خداوند کی تعظیم کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا اور اس نے میری سن لی، اس نے مجھے ہر خوف سے چھڑایا۔ تم اس کی طرف نگاہ کرو تاکہ منور ہو جاؤ۔ اے پیارے یسوع، عطا کر کہ ایسا ہی ہمارے لیے بھی ہو جائے۔ جب ہم زندگی کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، ہماری مدد کر کہ ہم یاد رکھیں اور مقدسہ مریم کی مثال اور نمونہ کی پیروی کریں۔ تو نے دنیا کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، کلیسیا کے لیے، میرے خاندان کے لیے، اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ستائش کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح تیرے بیٹے ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ Yeah.